قرآن وہ چراغ ہدایت ہے کہ جس میں بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پرانی قوموں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں وہ نشانیاں بتائیں جس سے وہ کچھ سیکھ سکے، یا کس طرح انہیں تباہ و برباد کیا تو وہ ہمارے لیے عبرت ہیں، بلکہ قرآن کے اندر مستقبل کے بارے میں اور خصوصاً قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں بتائی ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے ہمارے جو آج کے معمولات ہیں اس کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ انسان اس سائنس کی دنیا میں، سائنس کی ترقی کی دوڑ میں جہاں صرف اپنے مفادات کے لیے جی رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن قرآن وہ واحد ہدایت کا سرچشمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر وہ بات کھل کر بیان کر دی ہے جو آئندہ اس کو مستقبل میں پیش آنے والی ہے. تو آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانے کے قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں جو کہ الارمنگ ہیں، اور ابھی جو حالات دنیا میں بن رہے ہیں وہ بھی اسی کی طرف جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے جانے مانے عبداللہ بھٹی صاحب. اینڈ آف ٹائمز کی سیریز میں ان سے جانیں گے کہ قیامت کی کون سی 10 بڑی نشانیاں ہیں، وہ کب وقوع پذیر ہوں گی. السلام علیکم بھٹی صاحب. آپ کیا حال ہے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ پاک کا. یہ خطرناک ٹاپک میں اس کو کہوں گی بھٹی صاحب، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ابھی ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے، لیکن جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں میں چاہوں گی کہ اس کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ یہ جان سکیں کہ وہ کون سے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جن کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے. ہم نے اپنی پرانی ایپیسوڈز میں بھٹی صاحب تفصیلاً ذکر بھی کیا تھا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، اور یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بیٹا صحیح کہہ رہے ہو کہ جب سے ہم نے اینڈ آف ٹائم سے سیریز شروع کی ہے تو بہت سارے لوگ جو مجھے فون کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، جو میسیج کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ہم بے خبر تھے، ہم سمجھتے تھے قیامت آنی ہی نہیں. یہ غلط فہمی جو جس رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کا اینڈ بھی ہونا ہے. پھر جو اللہ کی ذات بار بار کہتی کل نفس ذائقۃ الموت، اس دھرتی پہ یا اس کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے، جو بھی سانس لیتی ہے، جس بھی حرکت ہے، اس کو آخر موت کا ذائقہ چکنا ہے، چکھے بغیر سے گزارا نہیں ہے. لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، اسے میں کہتا ہوں مٹیریلزم کا جو طلسم ہے، مٹیریلزم کا جو جادو ہے، یا مادیت پرستی کا جو زہر ہے، یا مادیت پرستی کا جو ایک خالی فریب ہے ہماری نسوں میں اس حد تک رچ بچ چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہ ہم نے مرنا ہے نہ قیامت آنی ہے. یعنی کہ اس مادیت پرستی میں، اس چکا چوندھ روشنی میں، موجودہ دور کی سائنسی ٹیکنالوجی میں، اور لادینی جو قوتوں کی، دجالی قوتوں کی جو نظریات ہے پوری دنیا میں ان کو اپنی لپیٹ پہ لیا ہوا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تو مرنا ہی نہیں، میں باقی لوگوں نے مرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ موت میرے لیے آئی نہیں. چنگیز خان اور سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہوئے تو ان دونوں نے اپنی جو خزانے تھے زمین پہ لٹا دی، اور میلوں تک خزانے. تو دونوں نے ایک ہی بات کی کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو یہ سارا کچھ لے لے اور مجھے جوانی لٹا دے؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو سارا کچھ لے لے کے مجھے نہ موت سے بچا لے؟ اور آب یاد کی تلاش میں ساری زندگی یہ لوگ مقصود رہے ہیں. لیکن اللہ کا سسٹم کتنا خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں اگر موت نہ ہوتی، قیامت نہ ہوتی تو ساری بیوٹی ختم ہو جانی تھی. کہ جب طاقتور بندہ، جب بدماش آدمی، جب فرعون متکبر آدمی جب اپنی بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے، اس کے جسم میں بیماریاں سرنگ بناتی ہیں، جسم توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا ہے، اپنا جسم یہ فالج زدہ ہو کے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اسے سمجھ آتی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم اپنے عروج پہ، اپنے طاقت پہ ہیں، جب اس دنیا کے ہنگامہ میں بری طرح الجھے ہوئے، سوچ لینا چاہیے کہ اس کائنات کا اینڈ بھی ہونا ہے، اور ہم نے روزے محشر حساب دینا ہے، ہر عروج کا. اور دوسری بات ہے کہ اگر اب ایک اور بات میں یہاں کلیئر کروں گا کہ اگر روزے قیامت کا تصور نہ ہوتا تو پھر کائنات کا بھی تصور نہیں ہونا تھا. روزے تصور یہ ہے جو جزا سزا کا تصور ہے کہ اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، برے اعمال ملے گی تب دوزخ میں جائیں گے. لیکن دنیا کی کشش، دنیا کی اٹریکشن، دنیا کی اتنی زیادہ اس میں ہنگامی ہے کہ لوگ بھول چکے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح جیسے دو انگلیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی علامت ہے. آخری نبی آپ، یہ سائن ہے کہ اب وہ آخری ٹائم آ گیا جب قیامت آ جانی ہے. تو قیامت کی اللہ پھر میں ایک اور اللہ کی قدرت پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنسرن ہے جو ہمارے بارے میں کہ میری امتی کسی نہ کسی طرح بخشے جائے، میری امتی کسی نہ کسی طرح بچ جائے، میری امتی جو ہے نا ان پہ جو مشکل ٹائم ہے اسے نکل جائے. دیکھیں وہ بار بار ہمیں الرٹ کرتے ہیں، آجو. انسان بڑا جلد باز، بے چین، بے صبر ہے. جب وہ نہیں مانتا تو پھر اللہ اپنی نشانیوں کے طور پہ کہہ دیا ہے اگر تم نہیں مانتے تو یہ بڑی نشانی ہے. ایک دن حضرت حذیفہ بن سید اسد جو ہے وہ اور کچھ صحابی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے جنت کب آئے گی، جنت کہہ رہا ہوں دوزخ کب آئے گی، کب دوزخ کا آخری ٹائم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو آپ کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہے؟ تو کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم نا دوزخ کے بارے میں بات کریں. تو آپ کہتے ہیں جب تک یہ 10 نشانیاں نہیں آئیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو وہ اس میں بھی ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے ہمارے کنسرن کی علاقہ قریب وہ بتا دیے ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. اس میں پہلی جو آپ نے یہاں پر بھٹی صاحب، میں ویسے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ قیامت اور آخرت چونکہ ہمارے 5 بنیادی عقائد میں سے بھی ایک عقیدہ آخرت ہے،
تو اس کے اوپر انسانی ذہن پہ سوال تو آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے خود بنایا، پیار سے بنایا، ٹھیک ہے، اس کو زمین پر اتارا، پھر اس کے لیے امتحان چھوڑ دیے، ہاں نہیں اس خیر اور شر کی قوت اس میں ڈال کے، اس کو حساب کتاب کے جمیلوں میں ڈال کے، اب اس کا اینڈ پر اس نے حساب لینا ہے، پھر اتنی خوفناک قیامت اور پھر یہ نشانیاں. بیٹا اس میں یہی تو بیوٹی ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں جب ان کو شر اور جزا، اچھی اور بری چیزیں ان کے دونوں روح اور جسم میں ڈال دوں گا، تو یہی تو امتحان ہے کہ ہم نے یہ برائی سے بچنا. اس کی کڑی مجھے وہاں جا کے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ میری مخلوق ہے، پھر ابلیس نے کہا نا کہ پہلے آپ یہاں پہ زمین پہ جنات پیدا کر چکے، وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، اب آپ نے انسان کا لے لیا تو یہ بھی ویسے کرے گا. تو اللہ نے کہا تھا نہیں، یہ ویسے نہیں کرے گا. اور یہ سچ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے تقوی، اپنی عبادت، اپنے عبادات، اپنے تقوی کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر فرشتے اس کی وضو سے وضو کرنا اپنی سادہ سمجھتے ہیں. اور انسان جب نیک ہوتا ہے تو پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب آصف بن برقیہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا تو جب کہا گیا تھا کہ بلقیس کا تخت بلانا ہے تو جن بھی رہ گئے تھے، ہر چیز رہ گئی تھی. آصف بن برقیہ نے کہا تھا جو متوکل تھا، جو یا جلالے والے کرام کا عمل تھا، اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ آ جائے گی. جب انسان کوئی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تسبیح، ذکر، اذکار کر کے اپنی خود کو الہی رنگ میں ڈھال لیتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو پھر کون فیکون کی چھڑی اس کے پاس ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے وہ ناز کیا، وہ تکبر کیا جو وہ اس کو زیب. پھر اللہ کہتا ہے، جب دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جو میں کہتا تھا میری بات کرے گا. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو قیامت کی نشانی، کسی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے کیا ہماری جو قیامت کی نشانی. دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیپر اوپن کر دیا، یہاں بھی اللہ نے پیپر کھول دیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. اللہ نے کہا کہ جب قیامت کا ٹائم آئے گا تو امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کے بارے میں 2 آرا چلتی ہیں. ہمارے اہل تشیع بھائی کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد حسن عسکری ہوگا اور جو غیبت کبریٰ میں ہوں گے. 2 سال کے بعد وہاں پہ وہ ان کو رکھ دیا گیا تاکہ اس وقت جو دشمن تھے اسلام کے، دشمن تھے پاکوں کے، جو دشمن تھے اہل بیت کے، تاکہ ان کو محفوظ رکھا جائے. جب اللہ کا اشارہ ہوگا، اللہ کا اذن ہوگا تو پھر وہ ظہور پا جائیں گے. جو اہل سنت ہمارے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام، اللہ کے نبی نے سیدھی بات کی کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میرے نام پہ ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا. اور روز قیامت جب دین اٹھا لیا جائے گا، جب ظلم فتنے ہوں گے، جب جنگی ہوں گی، جب فساد ہوں گے تو پھر ان کا ظہور ہوگا. ان کے بارے میں تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں، ہم زیادہ نہیں جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اپنے ویورز کی آسانی کے لیے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے تفصیلاً پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو اینڈ آف ٹائمز کی سیریز ہے اس میں ان کو وہ مل جائے. لیکن یہاں میں تھوڑا بولوں گا کہ ان کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو حج کا وقت ہوتا ہے تو حج کے وقت پہ نا ایک بادشاہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت بنیادی جو سارے مسلمان ہوتے ہیں کہ نئے رہبر کی تلاش میں ہوتے ہیں، نئے ہادی کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جو امام مہدی اس وقت نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو ملتزم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. کوئی بندہ ان کو دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے یہ امام مہدی ہے، یہ ان کو ہم نے، تو وہ کہتے نہیں میں نہیں، وہ انکار کرتے ہیں. مسلمان بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بیعت ہونا، وہ ایک شرط پہ بیعت ہوتے ہیں کہ میں جہاد کروں گا. اور پھر جب وہ ہاں کرتے ہیں تو پھر مسلمان 3 گروپوں میں شامل ہوتے ہیں. ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کو نہیں مانتے، ایک ان کے ساتھ جنگ میں شہید شامل ہوتے ہیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں، ایک بچ جاتے ہیں. پھر امام مہدی جو ہے نا پھر قسطنطنیہ کو جب فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ظہور کے بعد پھر یہ دجال کا جو خاتم، دجال دنیا میں فتنے کے طور پہ ہوتا ہے، جو خدا بن کے انسانوں کو، جن کے ایمان کمزور ہے ان کو اپنے ساتھ بلا رہا ہوتا ہے، جو جنت دوزخ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، روحیں بلا رہا ہوتا ہے، بارشیں برسا رہا ہوتا ہے. ساری تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. تو پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام، پہلی نشانی قیامت کی بڑی پہلی امام مہدی کا ظہور ہونا، دوسرا دجال کا فتنہ، پھر اس کے بعد پھر دجال کا آنا. دجال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، دجال اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تاریخ انسانی کے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے کہ یہ اتنا خطرناک، یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کو ایمان کو لرزا کے رکھ دے گا. پناہ مانگی، اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ان سے یہ فتنہ. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ قیامت کے قرب میں آئے گا، بڑی نشانی اس کی. اس کا ظہور خراسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خراسان کا لکھا. خراسان میں بات کرتا ہوں میں پریشان ہوتا ہوں. خراسان میں ہمارا افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، اور بعض کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کچھ حصے، یہاں سے اس کا ظہور ہوگا، یہاں سے نکلے گا. اور کالی چادروں والے، کالے جھنڈوں والے یہ یہودی ہوتے ہیں، جو یہودی یہ کالی شالائیں پہنتے ہیں، چادریں پہنتے ہیں. جھنڈا تو ایران کا بھی نہیں، ان میں تو اور رنگ، اللہ بھی ہے اس میں اور بھی رنگ، لیکن یہ جو چادریں پہنیں گے، یہ چادریں یہودی جو پہنیں گے تو کہتے ہیں کہ کالے جھنڈوں والے وہاں سے نکلیں گے. اور ان میں اکثریت 50,000 کبھی آتا ہے، کبھی 70,000 آتا ہے، یہ ان کے ساتھ آئیں گے. اور اس کو 40 دن ملیں گے. 40 دن میں، اور پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں پھرے گا. اس سے پہلے 3 سال قحط ہوگا پوری دنیا میں.
پہلے سال 33% بارش نہیں ہوگی, دوسرے سال 66% نہیں ہوگی, آخری سال 100 نہیں ہوگی. جب 3 سال قحط کے پڑیں گے تو پوری دنیا پہ نا خوراک ختم ہو جائے گی, پانی ختم ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح خشک ہو جائے گی. یعنی کہ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائیں کہ یہ جب وقت ہوگا اس کا ظہور ہوگا. ہو گیا ظہور. پھر ظہور ہونے کے بعد یہ نا اسلام جو مکہ مدینہ میں سمٹ کے رہ گا جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے. یہ 40 دن اس کے پاس ہوتے ہیں, اور پہلا دن سال کا, دوسرا مہینے کا, تیسرا ہفتے کا, یہ پوری دنیا کا راؤنڈ لگاتا ہے. پوری دنیا پھرتا ہے, اور جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ جنت دوزخ اپنے ہاتھ میں لے کے پھر ہوتا ہے, کہتا ہے یہ جنت ہے دوزخ ہے, جو میرے ساتھ ہے جنت میں آ جائے, جو میرے خاص دوزخ میں ڈال دوں گا. آسمان کو حکم دیتا, بادلوں کو حکم کرتا بارش برساؤ, بارش برسا. اور اگر زمین سے کہتا غلہ ہو, غلہ پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ اہل زمین کی آزمائش کے لیے اس کو طاقتیں عطا کرتا ہے. اچھا, یہ میں ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل زمین پہ جو لوگ ہیں, اہل ایمان کون ہے, کافر کون ہے, ان کے آزمائش کے لیے کن کے ایمان کمزور ہے, کن کے ایمان تگڑے ہیں. حیرت والی بات اس کی ایک آنکھ ہوگی جو انگور کی طرف. صاحب یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, اگر انسان غور کرے تو انسان یہ جو ٹیکنالوجی کا ایک دور چل رہا ہے اور انسان نے خود ہی اتنی خرافاتیں پیدا کر لی ہیں اپنے ہی مقابلے میں, تو جب اس طرح کے فتنے آئیں گے, دجال ہو وہ یا جوج ماجوج ہو, تو ان کو یہ ماورائی طاقتیں جو ملی ہوئی ہیں, یہ بھی حالانکہ کہنے کو تو یہ نیگیٹو اینٹیز ہیں, لیکن ان کی طاقتیں اور ان کے یہ فریب دیکھ کر بھی انسان جو سمجھنے والا ہوگا, جو عقل والا ہوگا, جو مسلمان ہوگا, وہ مان جائے گا. اچھا بیٹا, اس پہ جو یہ بھی اللہ کی طرف سے اسلام, اللہ کا پہلے دن سے انسانوں کے ساتھ ایک ہے کہ میں ایمان بالغیب. اللہ کہتا ہے کہ ایمان بالغیب ہے. اگر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, اللہ آسمان پہ لکھ دے کہ میں اللہ سارے مان جائیں گے. اللہ آج کل جو مسلمان نہیں ہوگا اس کی سارے مان جائیں گے. بیوٹی کیا ہے اس ایمان کی, کہ وہ کہ ایمان بالغیب, اللہ کو دیکھے بغیر آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے. یہ اللہ کی بیوٹی ہے, اللہ کی خوبصورتی ہے, اسی پہ ایمان کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب دجال دیکھے بغیر کا مطلب صرف دیکھے بغیر نہیں, بلکہ اتنا غور سے دیکھ لینا ہے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اس کی نشانیاں ہیں کائنات میں. جب یہ دجال آ جاتا ہے, دجال زندگی موت دے رہا ہوتا ہے, بوڑھوں کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, بارش برسا رہا ہوتا ہے, مردہ روحوں کو بلا رہا ہوتا ہے یہ فریب ہے سارا. جس کو جنت میں ڈالتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے, جو دوزخ میں ڈالتا ہے. اور اس کے جو حیران کن اس کی جو نشانی ہے اس کے ماتھے پہ کاف الف فے رے لکھا ہوتا ہے, کافر. اور ایک آنکھ ہوتی ہے, اور قد اس کا بہت بڑا ہوتا ہے, اور ایک قدم اس کا مکے میں ہوتا ہے, دوسرا بیت المقدس میں ہوتا ہے. 40 دن کے اندر پوری دنیا کو گھوم لے گا, اور جو بے ایمان لوگ ہیں, جو کافر لوگ ہیں, وہ سارے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کافر اور جو مسلم کے کمزور ایمان ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جب یہ زندگی موت بانٹ رہا ہوتا ہے, جب یہ جنت دوزخ دے رہا ہوتا ہے, جب یہ بارش برسا رہا ہوتا ہے, زمین سے کلے بنا رہا ہوتا ہے, ایک انسان اہل ایمان اس کے سامنے آتا ہے, کہتا ہے کہ تم کافر ہو, تم دجال ہو. یہ کہتا نہیں میں پہلے ایک اور اس کا آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا, پہلے یہ جب دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے میں متقی اور نیک آدمی ہوں, کچھ دن بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو نبی ہوں, کچھ دن بعد کہتا ہے میں خدا ہوں, کیونکہ اس کے پاس پاوریں ہوتی ہے, الہی اختیارات ہوتے ہیں. دھوکہ دینے کا انسان اتنا کمزور ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ چھوٹا سا شعبہ باز آپ کے ایمان کو لوٹ لیتا ہے. انسان اتنا کمزور ہے. جب اس کو زندگی موت دیکھتا ہے, جنت دوزخ دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی نے کیا احسان, کتنے کنسرن تھے, کتنے محبت کرتے تھے, کتنا ان کو پیار تھا ہم سے. وہ یہ سارا بتا گیا یہ ایسے ہونا ہے کہ انسان, ایک ایمان والا انسان آتا ہے, کہتا تم کافر ہو, کہتا نہیں تم کیسے کہتے ہو کہ کافر ہو. وہ اس کو قتل کر دیتا ہے, قتل کرے اس کا جسم کاٹ دیتا ہے, کاٹنے کے بعد 2 ٹکڑے کرتا ہے, اس کے درمیان سے گزرتا ہے, پھر اس کو کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے زندہ ہو جاؤ. وہ زندہ ہو جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے بتاؤ میں کون ہوں, کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم کافر ہو. یعنی کہ وہ جو اہل ایمان ہے, جن کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے, ان کو اللہ ہمت دیتا ہے, جرأت دیتا ہے, وہ پھر اس کو پہچانتے ہیں کہ نہیں تم کافر ہو. کافر. اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا کو جو فتح کرتا پڑتا رہتا ہے. جو امام مہدی قسطنطنیہ فتح کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. عیسی علیہ السلام جب کا نزول ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ اس کے پیچھے آتے ہیں فلسطین میں مقام لد کے پہ آ کے, پھر اس کو نیزہ مار کے اس کو شہید کرتے ہیں, جنم حاصل کرتے ہیں اس کو. وہاں پہ ہوتا ہے. تو فتنہ دجال سے نجات مل جاتی ہے. فتنہ دجال ہمارے جو اللہ کریم اور ہماری قیامت کے حوالے سے جو پہلی نشانی ہے, یہ فتنہ اکبر اسے کہا جاتا ہے, جو پوری دنیا کو لوگوں کو جنت اور دوزخ کا جھانسا بھی دے گا, مردوں کو زندہ کرے گا. اور وہ روحیں پرانی بلائے گا, وہ جھوٹی روحیں ہوں گی. پرانی روح آ جائے, تیرے باپ کی روح آ گئی, تیری ماں کی روح آ گئی, تیری بہن کی, وہ روحیں ہوں گی جھوٹی. وہ جنات ہوں گے, شیاطین ہوں گے, روحوں کا بھیس بدل کر آئیں گے, اور اختیارات اس کے پاس سارے ہوں گے, جو کہ کہے گا دیکھیں بارش برس رہی ہے. تو اہل ایمان کا وہاں پہ امتحان ہوگا, ٹیسٹ ہوگا. جو اہل ایمان پاس ہوں گے, جو کافر ہوں گے وہ اس میں فیل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے فتنہ دجال جو ہے باغ لد جو ہے فلسطین میں, وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام اور امام عیسی علیہ السلام ہے, وہ اس کا خاتمہ کریں گے. اور دجال کے خروج کے بعد یہ پھر تیسری بڑی نشانی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا سفید مینار پہ. وہ عیسی علیہ السلام کا نزول کا کہا جاتا ہے کہ میں اس کو اکثر
کہتا ہوتا ہوں کہ جب یہ دجال اپنی پوری کافرستانیوں کے ساتھ، اپنی پاوروں کے ساتھ، اپنے اختیارات کے ساتھ دنیا کو پاگل بنا چکا ہوتا ہے دنیا کو، تو اللہ سے بڑا خالق کوئی نہیں. اللہ پہ ایک بڑے پلیئر کو، ایک بڑے نبی کو اپنے اتارتا ہے، جن کے پاس معجزے ہوتے ہیں زندہ کرنے کے، کوڑیوں کو ٹھیک کرنے کے، جو زندگی یہ ساری چیزیں ان کے بعد اللہ پھر جب ان کو اتارتا ہے. جب ہمارے امام مہدی علیہ السلام دمشق میں نماز فجر کے لیے کھڑے ہوتے تو آسمان سے پھر سفید منار والی مسجد پہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جب اترتے ہیں تو آپ امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوتے تو آپ انہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھیں، تو وہ کہتے نہیں، آپ آخری نبی کے امتی نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. وہ پھر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پیچھا کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرنے کے بعد پھر دجال کو یہ شکست دیتے ہیں. دجال کو شکست دینے کے اس کو موت کا شکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 7 سال بعد کو آتا ہے، بعض کا تو ان کا آتا ہے 9 سال بعد ان کا وفات پا جاتے ہیں. اور پھر جو عیسیٰ علیہ السلام وہ 40 سال تک ان کی حکومت چلتی ہے، اور پھر شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، وفات پاتے ہیں. پھر نبی کہا یہ جاتا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی پرامن دور ہوگا وہ. پھر ایک اور بات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو جب ہم بات کریں تو وہاں پہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے. وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو قوم یاجوج ماجوج اس کا دور ہوتا ہے. یہ ان کے 40 سالہ دور حکومت کے بعد یہ دور آتا ہے. اس میں جب یہ چوتھی بڑی نشانی، یہ چوتھی بڑی نشانی جب آتی ہے، قوم یاجوج میں مقابلے سے شکست ہو جاتی ہے، اس کو کوئی دنیا ساری کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، کھا جاتی ہے، پانی پی جاتی ہے، ہر چیز کھا جاتی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اس کو کچھ شکست نہیں دے سکتا. پھر اللہ کے فرماتے کہ اپنی جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہے، جن کو ایمان ہے، ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے جاؤ. جب کوہ طور پہ جاتے ہیں. لیکن بھٹی صاحب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 40 سال کا وہ جو ان کا دور ہوگا اس میں ہوں گے یہ صرف ایمان والے، تو پھر یہ جو فتنہ پھوٹے گا یہ کس کے خلاف پھوٹے گا؟ کیا وہ کیا سچویشن ہوگا؟ یہ پہلے پھوٹ چکا ہوگا نا. پھر تو جب ان کی اس کو شکست دینے کے بعد پھر پرامن ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام. یہ تو جب پہلے امام مہدی کے ساتھ یہ دجال آئے گا، دجال کے ساتھ ہی یہ پھوٹ پڑے گا نا، یہ جو یاجوج ماجوج ہے. اچھا، یاجوج ماجوج کو پھر شکست دینے کے بعد پھر پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام ہوگا. یعنی ان دونوں فتنوں کے بعد، ہاں دونوں فتنوں پھر اسلام، پھر جو اسلام بھی زندہ ہو گئے، کامیاب لائف گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے کریں گے. پھر وفات پانے کے بعد آقا کریم کے حجرے میں ان کے پہلو میں دفن ہوں گے، اور روز قیامت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اچھا، 5ویں بڑی نشانی بھٹی صاحب، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. میں اس میں نا تھوڑا سا یہ والا اینگل بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ اس میں جتنے بھی سیارے ستارے ہیں یہ اپنے اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں. ان کی گردش میں بھٹی صاحب میں کہتی ہوں کہ 0.0001% بھی جو ہے نا وہ ایرر نہیں آنا چاہیے، ورنہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. اب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج بھی اپنے کسی مرکز کے گرد گھومتا ہے، اور دیٹس ہاؤ دس ہول یونیورس از ورکنگ. تو اگر ایسا کوئی ایرر آ جاتا ہے جس کو ہم سائنٹیفکلی اور عقل انسانی کے پہلو سے سوچے تو یہ تو تبھی پوری قیامت واقع ہو جانی، سب کچھ برباد ہو جانا ہے. آپ صحیح بیٹا کہہ رہے ہو. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو کہکشاؤں کی دنیا، ابھی تک یہ فتنوں والی باتیں نا ہم نے زومبیز سے ریلیٹ کر کے، ماڈرن سائنس کی وہ اے آئی سے ریلیٹ کر کے، تو ہم نے ان کو ڈائجسٹ کر لیا سم ہاؤ کہ جو موجودہ دور کا انسان ہے وہ یہی واقعہ سوچتا ہے کہ جو پوری کہکشاں ہیں، جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، اپنے اپنے مدار پہ سورج زمین گھومی جا رہے ہیں اور ہزاروں سالوں سے. لیکن جب کوئی خلا کی کوئی بات ہوتی ہے، جیسے یہ سورج کا سوا نیزے پر آنا، مغرب سے طلوع ہونا، تو یہ بہت اس میں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا رب خالق ہے. پوری کائنات اس کے اشارے پہ پہلے دن سے چلے جا رہی ہے. جو کائنات کا مالک ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں کن فیکون کی چھڑی ہے، جو چاہتا ہے ویسے ہوتا، ہو جا وہ ہوگا. تو یہ گردش، یہ ستارے، یہ مدار، یہ برج، یہ ساری چیزیں 5ویں نشانی پہ نا پھر انسان کو جو عقل ہے نا اس کو بھی عقل آ جائے گی کہ یہ کائنات جو مشرق سے طلوع کر سکتا ہے وہ مغرب سے. دوسری بات ہے کہ وہ جو سورج جو ہے نا، ہر روز سورج ہر دور عرش عظیم کے نیچے جاتا ہے، عرش پر اجازت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تم نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج تم نے مغرب سے ہونا ہے. یہ جو فطرت ہے نا تابع داری کی، فرما برداری کی، یہ پوری کائنات میں ہے. آپ زمین کو دیکھ لیں، خزانے اگر رہی ہے، ہواؤں کو دیکھ لیں، ہوا آ رہی ہے، تارے چمک رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے. ہر چیز اللہ کی مرضی کی. یہ انسان ایک سرکش نافرمان قوم ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جب اللہ حکم دیں گے کہ اب تم نے مغرب سے طلوع ہونا تو اسے کہنا مطلوع ہونا ہے. جو خالق بنا سکتا ہے وہ اس میں چینجز بھی لا سکتا ہے. اگر دیکھیں نا، یہ سارے سائنسدان جب سوچتے ہیں کہ کہکشاؤں کی دنیا، آسمان کی دنیا، کندیلیں آسمان میں چمک رہی، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل آ گیا ہے. یہ کون خالق ہے؟ جو خالق اس پوری کائنات کی خوبصورت گلیکسی کو بچا سکتا ہے، لگا سکتا ہے، وہ جب حکم دے گا تو یہ سورج بھی الٹا گھومے گا. اور اس کے بعد بٹ صاحب ایسا کچھ تاریخ میں بھی ملتا ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کوئی ایسا فنومینن جو ہے وہ ہوا تھا جس کی وجہ سے سورج کا ایک عکس، ایک حالہ سا جو ہے نا وہ مغرب کی سمت میں بن گیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ، اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بھائی وہ نشانی وہ پذیر ہو گئی ہے کہ سورج مغرب سے. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ مختلف کریچر، مختلف حادثے، مختلف واقعات کر کے اپنی
اپنی کن فیکون کی طاقت دکھاتا ہے کہ میں کن فیکون ہوں, یہ کائنات کا مالک میں ہوں, کائنات کا بادشاہ میں ہوں. وہ جب کہتا ہے پھر ویسے ہی ہوتا ہے. اس کی میں جو منکرین ہیں جو نہیں مانتے ان کو میں یہاں پہ ایک بات کروں گا, میں آگے کرنا تھا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, جب کائنات تخلیق ہو رہی تھی رب تعالیٰ اس وقت کہاں تھے؟ جب کائنات تخلیق ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کہاں تھے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے نا, یہ سوال کر لیا تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا سوال اس نے کر دیا ہے. اور اس سوال کا جواب جب آپ سنیں گے آج کا سائنسدان اس کو اوکے کر رہی ہے, آج کا سائنسدان اس کو ایگری کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ بادلوں کے درمیان تھے, اللہ کے عرش عظیم بادلوں کے درمیان تھا, اور ہوائیں تھی اور ہواؤں میں نمی تھی. آج کا جو ہزاروں سال بعد جب آج کا سائنسدان جب کہتا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا, کائنات کی تخلیق ہوئی تھی, وہ سارے کہتے ہیں کہ اس وقت جب بادل تھے, ہوائیں تھی, گیسز تھی اور اس میں نمی تھی. جب یہ چیز سچ ثابت ہو سکتی ہے تو بڑے سے بڑا ملحد, بڑے سے بڑا کافر اس کو ماننا چاہیے کہ آقا کریم 1400 سال پہلے جب سائنس نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, آقا کریم نے کہا تھا کہ جب کائنات بن رہی تھی یا بننے سے پہلے کا جو عمل تھا, رب کریم کا عرش بادلوں میں تھا, ہواؤں میں تھا, فضا میں تھا, اور اس میں نمی تھی, اور کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہو گیا تھا. یہ خود مانتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہر بات سچ ہے. جب سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا اس کے بعد کی نشانی واضح آ جائے, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اگر وہ ماضی تک جا سکتے ہیں تو مستقبل کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس میں کیا بیٹا اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اور جو پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان پہ لگائے والی بات اس کے بعد جو وہ لوگ ایمان لائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ وہ بڑی نشانی ہوگی. یہ دعوت الارض سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ بعد میں. ہاں, سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دعوت الارض, اس کے بعد دروازے بند ہو گیا نا بیٹا. Okay. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, یہ اتنی بڑی نشانی ہے, اتنی واضح نشانی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی آقا کریم کا فرمان ہے کہ پھر توبہ قبول نہیں, کیونکہ یہ تو پھر ایمان پہ لگایا ختم ہو گیا نا. جب سورج مغرب سے آئے گا تو پھر تو اندھے سے اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے کہہ دیا وہ سچ ہے. جب یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی پھر کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہوگی, یہ بات نہیں ہوگی, یہ توجیہ نہیں ہوگی کہ رب ہے کہ نہیں. جب رب نے کہا کہ دیکھیں کائنات اربوں کروڑوں سالوں سے ایک مدار پہ چل رہی ہے, آقا کریم نے کہا اور آقا کریم کے رب نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا قیامت قریب یہ مغرب سے نکلے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب ہم قبلہ رخ مغرب کی طرف ہوتے ہیں. ہاں جی, میں ویسے ہی ایک ریلیٹ کر رہی ہوں ایسی چیز کو کہ سورج بھی اسی کی طرف ڈوبتا ہے. ہاں جی, جب وہاں سے ابھرے گا تو ہر لادین کو, ہر ایتھیسٹ کو, ہر کافر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ کا نبی جو کہتے تھے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے سچ ہے. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر ایمان لانا بیکار ہوگا. پھر آپ جتنے مرضی مسجدوں میں گھومیں, جتنے مرضی قرآن پڑھیں, جو مرضی کریں, پھر وہ اللہ توبہ کا دروازہ ہی بند کرے. اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو مانوں گا جو ایمان بالغیب لائے گا. اس کے بعد ایمان بالغیب والا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر تو ہر بندہ مانے گا. تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دن یہ نشانی ہوگی, یہ علامت ہوگی کہ قیامت کا ٹائم قریب آ گیا ہے. اب اس کائنات کے چلنے کے دن تھوڑے رہ گئے. اس کے بعد دعوت الارض ہے. اس کے بعد دعوت الارض جس کو ہم بات کر چکے ہیں, جانور سورہ نمل میں بھی یہ سے پہلے آئے گا. ہماری تفصیل میں بعض جو ہمارے پاس تفصیل ہے نا, جب حضرت حذیفہ بن سید کی بات کرتے ہیں تو اس میں بعض علماء جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترتیب میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جبکہ بعض جگہ ترتیب کچھ اور ہے, بعض جگہ ترتیب کچھ اور ہے. تو دعوت الارض کا میں یہ کہوں گا کہ اگر سورج مغرب سے آنے سے پہلے اس کا وقوع ہوگا, کیونکہ سورج کے آنے کے بعد تو چیپٹر چینج ہو جائے گا, پھر تو معافی ختم ہو جائے گی. دعوت الارض کے بارے میں یہ ایک بڑی نشانی جو کہ سورہ نمل میں اس کا واقعہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک قیامت کے قریب ایک ایسا جانور کوہ صفا سے نمودار ہوگا, طلوع ہوگا, جو انسانوں سے باتیں کرے گا, انسانوں سے باتیں کرے گا. اور اس کی یہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے فرمائیں گے کوئی 7 جانوروں کا مکسچر ہوگا. سارا اس کا شیر کی طرح ہوگا, پاؤں اس کے اونٹ کی طرح ہوں گے, جسم پہ بال کسی چیتے کی طرح ہوگی, کوئی کمر بلی کی طرح ہوگی, کوئی چیتے, یعنی کہ 7-8 جانوروں کا مجموعہ ہوگا. بالوں سے مختلف رنگ نکلیں گے اس کے, اور اس کو جو 3 دن میں اس کا سر برآمد ہوگا, اس کا سر اتنا چوڑا ہوگا کہ کتنے دن کے 60 ہاتھ برابر ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی اس کی باتیں کرے گا, انسانی زبان ہوگی. دائیں ہاتھ پہ اس کی عصا ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کا, بائیں ہاتھ پہ حضرت سلمان کی گٹھی ہوگی. جو سامنے اس کے بندہ آئے گا وہ پہچان کرے گا, تمیز کرے گا, تم مسلمان ہو, اس کے ماتھے پہ لکھ دے گا تم مسلمان ہو, تم مومن ہو. جو کافر اس کے ماتھے پہ گٹھی لگائے گا تم کافر ہو. یعنی کہ وہ تفریق کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے دعوت الارض کا جانور آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی پوری کریں گے
کہ قیامت سے پہلے میں ایک ایسا عجیب الخلقت جانور پیدا کروں گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا, اور 40 دن یہ رہے گا, 40 دن پوری دنیا میں گھوم کے یہ انسانوں کی تقسیم کر دے گا, قرآن پہ جو کافروں کو علیحدہ کر دے گا, مسلمانوں کو علیحدہ کر دے گا, یہ مسلمان ہیں, یہ کافر ہیں, یہ اللہ کی ایک اور نشانی پوری ہو جائے گی اور ثابت ہو جائے گا قیامت کا وقت قریب آ گیا. اس کی ترتیب میں بٹی صاحب تھوڑی سی کنفیوژن مجھے ہو رہی ہے. اگر امام مہدی شہید ہو جائیں گے, حضرت عیسیٰ جو ہے ان کا وصال ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد یہ مسلمان اور کافر والا تھوڑا سا مجھے جو ہے نا کنفیوز کر رہا ہے سسٹم. ہاں لیکن اس کو تھوڑا سا کلیئر اس کو یہ ہے کہ اس سے پھر پہلے ہو سکتا ہے, یہ ترتیب اس کی ہے, دعوت بھی پہلے ہوگا. اور ایسا بھی پاسبل ہے یہ جو جانور والا ہے یا یاجوج ماجوج اور دجال والے فتنے ہیں, یہ کوئی ایک ہی وقت میں ہو سکتے. بالکل مختلف نشانیاں ہیں. ترتیب اس پہ جب میں اس کی تفصیل اس کی پڑھ رہا تھا تو مختلف مفسرین نے, مختلف عالم دین نے مختلف ترتیب دی ہے. ٹھیک ہے, تو ترتیب کا ہم اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بڑی نشانی ہے. اس کے بعد سورہ دخان میں بھی جو ہے وہ دخان کا ذکر ہوتا ہے, دھوئیں کا ذکر ہوتا ہے. یہ بڑا خوبصورت واقعہ کہ یہ سورہ دخان کا واقعہ جو ہے یہ اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج اور دعوت سے پہلے آئے گا. سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک دھواں آسمان سے لگا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا. جب آقا کریم نے یہ آیت لوگوں کو سنائی تو اس میں کفار نے بہت آپ پہ طنز کیا, مذاق اڑایا, تمسخر اٹھایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آسمان سے دھواں آئے گا اور وہ زمین کو ڈھانپ لے گا. تو جب انہوں نے بہت مذاق اڑایا نا تو اللہ کا جلال آ گیا, اللہ کا غصہ آ گیا. 7 سال کے لیے مکہ مدینہ میں قحط طاری ہو گیا. جب قحط طاری ہو گیا تو اس کے بعد جب پانی نہیں برسا, بارش نہیں برسی, تو مٹی اڑ کے آسمان کی طرف جانا شروع ہوگی. تو جب آسمان کی طرف جانا شروع ہوگی تو اللہ اس میں پھر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو وہاں دھواں نظر آتا تھا, غبار نظر آتا تھا. اور ایون کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ مخالف تھا, وہ کافر تھا, وہ دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے کہ آپ رحمت بن کر آئے ہیں, تو ہمارے مکہ مدینہ میں تو 7 سال سے کہہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. یعنی کہ کافروں کو بھی یہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی. کافر بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے, کافر بھی اس کو مانتے تھے کہ جو یہ دعا مانگے وہ قبول ہو جائے گی. آقا کریم نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد بارش ہوئی, اور پھر وہ جو آسمان کی طرف, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. ایک تو وہ واقعہ, اس کے بعد جو اگلی قیامت کے قریب جب نشانی ہوگی, آسمان سے بڑا ایک دھواں آئے گا جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. بٹی صاحب کہتے ہیں جیسے یہ گزشتہ کچھ عرصے سے اسموک کا بڑا ایشو ہے, ہاں تو یہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ وہی ہے. وہی یہ کہ اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں دیتا ہے. وہ جو دعا ہے نا مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, کہ اس طرح مومنین کے لیے اس طرح ہوگا کہ ان کو ہلکا سا زکام فلو ہوگا, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو دخان آئے گا اہل ایمان کے لیے ہوگا کہ ان کو نا جب ان کی زکام فلو ہلکا سا ٹھیک ہو جائے گا. جو کافر ہوں گے ان کی ناک سے گھس کے کانوں سے نکلے گا دھواں, اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور بہت سارے مر بھی سکتے ہیں. یہ قیامت کی بڑی نشانی میں ہوگا. بعض کو 40 دن آتے ہیں, بعض کو دنوں میں اختلاف آتا ہے کہ پوری کائنات میں ایک دھواں آسمان سے نکلے گا, پوری کائنات زمین کو پورے ارض کو گھیرے میں لے لے گا, اور کافروں کو اس سے شدید تکلیف ہوگی. یہ ایک اور بڑی نشانی ہوگی کہ قرب قیامت کا ٹائم آ گیا. دھویں کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم آ گیا, اب کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد 3 بڑے زلزلوں کا ذکر ہے, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے زلزلے, یعنی زلزلوں کی فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. بڑا اچھا بچے اسے خسف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. خسف کا معنی ہوتا ہے زمین کا دھس جانا. یہ بڑے قیامت کی بڑی نشانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 3 بڑے زلزلے نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی. ان کا جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں, یہ 3 زلزلے اس طرح ہوتے ہیں کہ پہلا زلزلہ جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک مشرق کی طرف ہوگا. اچھا, جب زمین دھنس جائے گی, اس طرح دھنسے گی کہ صبح لوگ جب اٹھیں گے تو اس شہروں کے شہر, آبادیوں کے آبادیاں زمین میں زمین نکل چکی ہوگی. مشرق میں بڑا میں خوفزدہ ہوگا تو اس میں افغانستان ہے, ایران ہے, پاکستان کے یہ علاقے ہیں. دوسرا مغرب میں ہوگا جس میں افریقہ مغربی ممالک ہے, یورپ سارا علاقہ ہے, کہ وہاں پہ جب یہ نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی, جب ظلم فجور حد سے بڑھ جائے گا, جب شرکیہ مال حد سے بڑھ جائیں گے, جب خدا کو لوگ بھول بیٹھیں گے, جب ظلم کا بازار اس حد تک گرم ہوگا کہ لوگ ظلم پہ ظلم کیے جائیں گے, فتنے فساد کریں گے, جنگیں کے مظلوموں پہ کمزوروں پہ ظلم کریں گے, تو ایک دم وہاں پہ زلزلہ آئے گا. زلزلہ آنے کے بعد زمین پھٹے گی اور شہروں کے شہر, بستیوں کی بستیاں اور قوموں کو زمین میں نگلے گی. یہ آئے گا. تو یہ ہو گیا کہ مشرق کا خسف یکسو. دوسرا ہو گیا مغرب کا. تیسرا جزیرۃ العرب بھی ہوگا. اچھا, جزیرۃ العرب پچھلا جو سب سے اہم ہوگا, وہ کافر ہوگا لشکر لے کے جب مکہ مدینہ کی طرف بڑھے گا کہ میں نے آ کے مکہ قبضہ کرنا ہے, میں نے خانہ کعبہ کو میں نے خدا نہ کرے برباد کرنا ہے. تو جب وہ مکہ مدینہ میں آئے گا, صاحب ایسا بھی تاریخ میں ہو چکا ہے, ہو چکا ہے بالکل, اس پہ ہم بات کریں گے. جب وہ بڑھتا ہے تو پھر جزیرۃ العرب میں آتا ہے, لیکن وہ ابھی اپنے ٹارگیٹ سے پہنچنے سے پہلے زمین پھٹے گی اور اس کا سارے کا سارا لشکر زمین بوز ہو جائے گا, اس کے سارے گھوڑے سوری فوجیں سوری وہ زمین بوز ہو جائے گا. یہ 3 خسف جو ہیں
یہ 3 جو زمین میں دھنسنے کے عمل ہے یہ ایک بڑی نشانیاں ہیں. ایک قیامت سے پہلے مشرق میں ہوگا, پھر مغرب میں بھی ہوگا, پھر جزیرۃ العرب میں ہوگا. یہ نشانیاں ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ روز قیامت اس وقت تک طاری نہیں ہوگی, وہ دیر ہو سکتی ہے اگر جب تک یہ 3 ختم نہ ہو چکی ہوں. اچھا, پھر ایک نشانی ہے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا. ہاں, یہ کیسی نشانی ہے؟ یہ بڑی حیران والی بات ہے. دریائے فرات کا تاریخ میں بڑا نام ہے, اور دریائے فرات جو جنت کے چشمہ جو, لیکن ہم پہلے ذکر کر چکے کہ دریائے فرات جو ہے وہ تو سوکھ جائے گا. لیکن اس پہ آگے پیچھے ہم جائیں گے. جب سوکھ جائے گا وہی تو ہونا ہے. جب یہ وقت آئے گا تو دریائے فرات سوکھ جائے گا, اور سوکھنے کے بعد اس میں معدنیات اور سونے چاندی کے ذخائر کا لوگوں کو پتہ چلے گا. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جہاں پہ دریا بہہ رہا تھا اس کے نیچے سونے چاندی ہیں, اس کے خزانے ہیں, تو لوگ نا جوگ در دوڑ نکلیں گے اور اس سونے چاندی کو نکالنا شروع کر دیں گے. افراتفری پڑ جائے گی, بھاگ دوڑ پڑ جائے گی, لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جائیں گے. لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے کہ میں نے سونا نکالنا ہے, میں نے وہ معدنیات نکالنی, میں نے وہ خزانے نکالنے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس سے دور رہیں گے. لیکن عام لوگ اس سونے کے پہاڑ میں, اس خزانے کے چکر میں, اس خزانے کے لالچ میں وہ دوڑ کے جائیں گے دریائے فرات کی اس معدنیات کی طرف, اس ایریے کی طرف کہ ہم نے یہ خزانے زمین سے نکالنے. تو اسی پھر جو مفسرین ہیں, جو عالم دین ہے, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے ہوگا. دریائے فرات سے باہر نہیں آئے گا. دریائے فرات خشک ہوگا, خشک ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو وہاں پہ سونے چاندی جواہرات اور خزانے ملیں گے. تو پھر اس کو دیکھا دیکھی سارا جو عالم لوگ ہوں گے اس خزانے کی طرف دوڑ پڑیں گے. اور یہ نشانی ہوئی قیامت کی کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے, اور لوگ اس خزانے کو تو حاصل کم کریں گے, لیکن لوگ اس لالچ میں اس میں آ کے ایک دوسرے کو ماریں گے, قتل و غارت کریں گے. تو یہ فتنہ فساد پھر پھیلے گا. اور اللہ کے نبی نے یہاں بھی سختی سے منع کیا ہے کہ اہل ایمان وہاں نہیں جائیں گے. کافر اور جو مادت پرست دنیا دار ہوں گے وہ اس طرف جائیں گے, جیسے ابھی بھی تابوت سکینہ کے پیچھے پڑے ہیں اور اس طرح کے معاملات. بالکل. بٹ یہ سب آخری نشانی سور پھونکنا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کب پھونکا جائے گا؟ کیا حالات و واقعات؟ جب بڑا آپ نے سوال کیا کہ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی, جب ایمان اٹھا لیا جائے گا, قرآن اٹھا لیا جائے گا, امام مہدی کا عمل پورا ہو جائے گا, موسیٰ علیہ السلام کا ہو جائے گا, پھر اس میں بہت ساری اور شرطیں بھی, چھوٹی نشانیاں وہ اگلے پروگرام میں کریں گے, وہ بھی ساری جب ہو جائیں گی. یعنی کہ اللہ اپنا جو وعدہ ہے, جو اللہ اپنی جو وارننگ ہے, جو اللہ نے اپنا جو کہا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں جب پوری کر دیتا ہے نا, تو پھر وہ آندھی بھی, دھواں بھی آ جائے گا, سرخ آندھی بھی, آگ بھی آ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خاتمے کا اعلان کرے گا. خاتمے کا اعلان یہ ہوگا کہ حضرت اسرافیل جو ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بغل ہوتا ہے جس کا شکل سینگ کی طرح ہوتی ہے. ایک بغل نما آلہ, ایک بغل نما ایک آلات ایسا ہے. وہ اسرافیل رب کے اس حد تک تابعدار اور فرما بردار ہے, وہ منہ سے لگا کے کھڑے ہیں اور ان کے کان رب ذوالجلال کی سماعت کی طرف, اذن کی طرف ہے. وہ کھڑے ہیں کہ کب اللہ کی ذات حکم کرے, جب اللہ کی ذات حکم کریں گے تو میں وہ بجا دوں گا اس کے. یعنی کہ دیکھیں روزے جب سے اسرافیل تخلیق ہوئی ہے, الارم ہوگا کہ جب اسرافیل کی تخلیق ہوئی ہے, تخلیق کے بعد وہ کھڑے اور رب کی اذن کے وہ ہیں. اب اس پہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کے اذن ہوگا, تو وہ ایسا سی جب اس کو پھونکیں گے, اس پہ پھونکیں گے, پہلے آواز اس کی سلو ہوگی, پھر آواز تیز ہوتی جائے گی, اتنی تیز ہوتی جائے گی, اتنی تیز ہوتی جائے گی. لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے اہل ایمان جا چکے ہوں گے کافروں پر. کیونکہ یہ بھی سچ ہے. یہاں آپ کی نالج کے لیے میں اپنے بتاؤں کہ جب تک اہل ایمان نیک لوگ ہوں گے اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے زمین آسمان کے درمیان جو نیک لوگ ہیں, مجھے ان کی قسم آتی ہے, ان کی شرم آتی ہے, ان کی یاد آتی ہے. میں قیامت والے اس سے یہ کفار جب بچ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جب یہ سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پھٹ جائیں گے, ان کا جسم پہاڑ, قیامت کا عمل شروع ہو جائے گا, پہاڑ پھٹ جائیں گے, چشمے سوکھ جائیں گے, درخت اکھڑ جائیں گے, ندی نالے اڑ جائیں گے, یہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. بعض اوقات آتا ہے کہ دوسرا بھی پھینکا جائے گا, بعض اوقات کہتا ہے 2 پھر, لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں ہمارے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی سور پھونکا جائے گا جس سے ہر ذی روح جو کائنات میں ہے اس کی جان قبض کر لی جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت ہو جائے گا. اس کے بعد جب سارے مر جائیں گے, کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا, پھر ایون کہ فرشتے بھی مر جائیں گے, موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ کے حکم پہ دوبارہ پھر اللہ اسرافیل کو. یہ سن کر بھٹی صاحب روح کو لرزہ طاری ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ جو 10 نشانیاں ذکر کی ہیں, یہ خود بذات خود مجھے ایک نشانی جو ہے وہ قیامت میں نہیں. میں ایک دفعہ جب وہ پڑھا تھا کہ جن 4 فرشتوں نے رب ذوالجلال کا عرش اٹھایا ہوا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے, پھر جبریل کو بھی موت آنی ہے. اللہ
تو فرشتے جو ہوں گے نا, اللہ جب کہے گا تمہیں بھی موت آنی, کہتے یا اللہ ہمیں بھی موت آنی, ہم نے آپ کو عرش اٹھایا, کہتا نہیں میں نے وعدہ کیا کہ ہر زیرو جو دنیا میں آئے گی پہلے ایک فرشتہ مرے گا, پھر دوسرا مرے گا, پھر تیسرا مرے گا, پھر چوتھا مرے گا, جبرائیل مرے گا, پھر اس کے بعد اسرافیل مرے گا. جب ساری کائنات ہوگی صرف رب کا چہرہ رب ذوالجلال اس کائنات میں بچے گا, پوری کائنات فتح ہو جو. پھر رب کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کائنات کا حاکم ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں مالک ہوں اس کائنات کا, میں اکلوتا وارث ہوں. پوری کائنات میں صرف رب کا نام بچے گا. پھر دوبارہ اللہ کی ذات جب اس اپنے سسٹم کے اندر دوبارہ چلیں گے, پھر اسرافیل کو زندہ کریں گے, پھر اللہ کی ذات کہے گا پھر سور پھونکو, وہ جب دوبارہ سور پھونکیں گے پھر سارے اپنی قبروں سے مردے زندہ ہوں گے, حشر واقع ہوگا, پھر سارے بندان حشر میں جمع ہوں گے. تو پہلے تو سور پھونکنے سے سارے بندے جو ہیں ان کی وفات ہو جائے گی, اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر ان کو دوبارہ پھر روز محشر کی طرف جائیں گی. اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے, قرآن میں ذکر ملتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں. تو جب میں نے پہلی دفعہ بیٹا یہ سنا نا کہ فرشتوں کو موت آئے گی, جبرائیل کو موت آئے گی, اسرافیل کو موت آئے گی, موت کو موت آئے گی, پھر اللہ کہتا کہ میں نے کہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت. اس کائنات میں اس جہاں میں جو بھی چیز سانس لیتی ہے, جس چیز میں بھی جان ہے, آخر اس کو موت آنی ہے. پھر موت کو موت آنی ہے, پھر جبرائیل کو موت آنی, پھر اسرافیل کو موت آنی, پھر جنہوں نے عرش عظیم اٹھایا اور رب ذوالجلال کا, رب کعبہ کا رب اس دن پورے جلال, اور بے شک حیوں قیوم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر وہ ہوں گے. تو اس کے بعد جب پھر دوبارہ زندہ ہوں گے, جب پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر روز محشر قائم ہوگا, اور روز محشر میں پھر روز محشر کی ہولناکیوں پر بھی میں چاہوں گی کہ ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں. اس کے بعد پھر یہ جو دوزخ اور جنت کا جو ہے سارا ایک کانسیپٹ, وہاں کے کیا حالات و واقعات ہوں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. اینڈ آف ٹائم سیریز میں ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا یہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.